آقا کے ساتھ محبت کرنے والے پہاڑ بھی موجود تھے، آقا سے محبت کرنے والے درخت بھی موجود تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہمیں مسجد کے باہر سے یوں آواز آئی کہ جیسے کوئی اونٹنی بچہ جن رہی ہو اور اس تکلیف میں اونچی اونچی چیخیں مار رہی ہو، اور آواز اس کی اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارا مسجد میں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ اتنی اونچی رونے کی آواز ہے، چیخنے کی آواز ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد سے باہر گئے اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں اونٹنی نظر نہیں آئی، لیکن آواز آ رہی ہے، چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن چیخو پکار یوں ہی ہے جیسے مسجد کے بالکل متصل کوئی آوازیں بلند کر رہا ہے۔ تو اندر آئے، فرمایا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی، آواز اتنی زیادہ ہے لیکن باہر نظر کوئی نہیں آ رہا۔ آقا نے فرمایا صحابہ یہ کوئی اونٹنی نہیں چیخ رہی، یہ کھجور کا تنا میری جدائی میں رو رہا ہے۔ اور یہ تنا وہ تھا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور آپ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کو ایک ممبر تیار کر کے دے دیا جائے، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوا کریں اور خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ آقا نے اجازت دے دی، صحابہ نے ممبر مسجد میں رکھ دیا اور کھجور کے تنے کو نکال کے باہر رکھ دیا۔ فرمایا صحابہ یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے میری جدائی کے اندر، یہ کوئی اور نہیں ہے، اسے اندر لے کر آؤ۔ صحابہ کرام نے اس کھجور کے تنے کو اٹھایا اور مسجد کے اندر لے آئے۔ آقا نے فرمایا اے کھجور کے تنے، اگر تو کہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں کہ اللہ تجھے کھجوریں لگا دے، تو ہرا بھرا ہو جائے اور قیامت تک لوگ تیری کھجوروں سے استفادہ کرتے رہیں۔ وہ تنا کہنے لگا حضور اگر یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اب آپ نے دوبارہ میرے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے نہیں ہونا، تو یہ دعا نہ کریں کہ میں ہرا بھرا ہو جاؤں، بلکہ یہ دعا کریں کل جنت میں اللہ مجھے آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ یہ کھجور کا تن ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جاندار نہیں ہے، یہ کھجور کا تن ہے، وہ بھی سوکھا ہوا۔ آقا نے فرمایا صحابہ اس کھجور کے تنے کو زمین میں دفن کر دو، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت میں اللہ اس کو کھجوریں لگا کر کے ہماری میزبانی فرمائے گا۔